مدینہ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رمضان مبارک کا مہینہ عطا فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہی میں اللہ تعالیٰ نے یہ آخری جمعۃ الوداع عطا فرمایا ہے۔ میرے بہت ہی معزز مکرم قابل احترام بزرگوں عزیز دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا معبود اور اللہ رب العالمین ثابت کرنے کے لیے ہماری عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اللہ ثابت کرنے کے لیے ہمارے روزوں کی، تلاوت کی، زکوٰۃ کی، صدقہ اور خیرات کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بے نیاز بادشاہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم سارے منکر ہو جائیں، نعوذ باللہ، ساری دنیا کی مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کو انکار کرنے والی ہو جائے، نعوذ باللہ، تو اللہ کی ذات میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اللہ کو اپنا رب العالمین ثابت کرنے کے لیے نہ ہماری عبادت، نہ ہمارے اعتکاف، نہ ہمارے روزے اور نہ صدقات اور خیرات، افطار، سحری، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کسی کی عبادت کا محتاج نہیں ہے، اللہ کسی کے سجدوں کا محتاج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کسی کے اعتکاف کا محتاج نہیں ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ پھر روزے ہم سے اللہ نے کس لیے رکھوائے؟ سوال یہ اٹھتا ہے کہ پھر زکوٰۃ کس لیے دلوائی گئی؟ اعتکاف میں کیوں بٹھایا گیا؟ دن میں روزہ رکھ کر تھکے ماندے رات میں تراویح کی نماز کو کیوں کھڑایا گیا؟ صبح سویرے تہجد کی نماز کیوں پڑھائی گئی اور سحری ہم سے کیوں کرائی گئی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اس لیے تاکہ میں تجھے ایک ایسے خطرناک دن میں کامیاب کروں، ایسے ڈراؤنی دن میں کامیاب کروں، ایسے بھیانک دن میں تجھے جنت میں داخل کروں جس دن سے انبیاء علیہ السلام ڈر کے مارے رویا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے میں ہمارے روزہ رکھنے کی وجہ سے کھانا نہیں بڑھتا، دن بھر پیاسا رہنے کی وجہ سے اللہ کے یہاں پانی کی مقدار نہیں بڑھتی۔ اللہ تعالیٰ یہ مجاہدے، یہ مشقتیں، یہ تکلیفیں نہ روزے کی، تراویح کی، مال خرچ کرنے کی اس لیے دے رہے ہیں
تاکہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کامیاب کر سکیں، ایسے دن میں کامیاب کر سکیں جس دن حضرت ابراہیم خلیل اللہ جیسے نبی، جد الانبیاء خلیل اللہ اسماعیل علیہ السلام کے والد محترم، ہاجرہ کے شوہر، سارہ کے شوہر، جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی فضیلت عطا فرمائی، نمرود کی آگ سے آپ کو بچایا گیا، اتنے بڑے نبی اس دن گھٹنوں کو ٹیکے ہوئے اللہ سے بول رہے ہوں گے، اللہ سے دعا کر رہے ہوں گے کہ یا اللہ میں اپنے باپ کا سوال نہیں کروں گا، اے اللہ تیرے بندے ابراہیم کو بچا لے، میں تمہیں روزے رکھوا کر ایک ایسے دن میں نجات دینا چاہتا ہوں جس دن عیسیٰ ابن مریم روح اللہ بغیر باپ کے اللہ نے ان کو پیدا کیا، بھوک مار دیتے تو مردے زندہ ہو جاتے، گارے کو بھوک مار دیتے تو وہ گارا پرندہ بن کر آسمانوں کے اوپر اڑ جایا کرتا تھا، مادر ذات نابینا، ماں پیٹ نابینا اندھے کو اس کی آنکھوں کے اوپر ہاتھ پھیر دیتے تو وہ روشنی آ جاتی۔ میں تمہیں ایسے دن میں آزاد کرنا چاہتا ہوں جس دن عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے دربار میں گھٹنے ٹیکے ہوئے عاجزی کرتے ہوئے کہیں گے کہ یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا سوال نہیں کروں گا، تو چاہے ان کو کہیں بھی بھیج دے، اے اللہ تو مجھے بچا لے، میں تجھے میرا سوال کرتا ہوں، نفسی یا ربی نفسی۔ خلیل اللہ موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ایسے بڑے بڑے جلیل القدر انبیاء علیہ السلام اس دن اللہ کے دربار میں کہہ رہے ہوں گے کہ اے اللہ، اے پاک پروردگار، مجھے میرے ماں باپ کی فکر نہیں، مجھے بچا لیجیے۔ ایک ہی وہ ذات ہوگی جس کو ہم محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی نگاہ عرش پر ٹکی ہوئی ہوگی، ایک ہی نبی ہوں گے قیامت کے دن جو اللہ سے کہہ رہے ہوں گے کہ یا ربی امتی امتی امتی، اے اللہ میں آپ سے میرا سوال نہیں کروں گا، اے اللہ، اے پاک پروردگار میری امت کو بچا لے، میری امت کے گنہگار سے گنہگار کو دوزخ سے بچا لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرش کو پکڑیں گے، عرش کو تھامے ہوئے اللہ سے عاجزی کر رہے ہوں گے، رو رہے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہوں گے امت کے لیے، اس دن کی نجات کے لیے اللہ نے ہم سے روزے رکھوائے، ایسے دن کی کامیابی کے لیے اللہ نے رات میں 20 رکعت تراویح کی نماز پڑھائی، مال دولت کا صدقہ نکالا، زکات نکالی، سونے چاندی کی زکات نکلوائی گئی، اس لیے کہ اللہ تعالی قیامت کے دن ہم تمام کو کامیاب کر سکیں۔
آئیے ڈرنے والوں کے قصے سنیے. باوجود صدیق اکبر ہونے کے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایک ایسے آدمی کو جانتا ہوں اس کے نام کے ساتھ اس کے باپ کے نام کے ساتھ اس کی ماں کے نام کے ساتھ اس کے خاندان کے نام کے ساتھ اس کے نسب کے ساتھ جانتا ہوں کہ کل قیامت کے دن وہ اللہ کے دربار میں آئے گا تو جنت کے 8 دروازوں سے اس کو آواز آئے گی کہ مرحبا بکم مرحبا بکم، آپ میرے اندر سے آ جائیے. نماز کا دروازہ ان کو دعوت دے گا، زکات کا دروازہ ان کو دعوت دے گا، رمضان کے روزوں کا دروازہ باب الریان ان کو پکارے گا کہ آپ میرے اندر سے آئیے. جنت کے 8 دروازوں سے ان کو آواز آئے گی کہ آپ میرے اندر سے آ جائیے، میری عزت بڑھ جائے گی. صحابہ کا مجمع موجود ہے، مسجد نبوی بھری ہوئی ہے، خلفائے راشدین موجود ہیں، عمر فاروق، عثمان غنی، مولا کائنات، صدیق اکبر، عشرہ مبشرہ، تمام صحابہ موجود ہیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو کوئی بہت بڑے اللہ والے ہوں گے، بہت بڑے نیک ہوں گے، اللہ کے پیارے ہوں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سن صدیق، وہ کوئی اور نہیں بلکہ تو ہوگا. تیرا مقام اتنا بڑا کہ تیرے صدقے کی وجہ سے اللہ نے قرآن مجید کی آیت کو نازل کیا. چندے کا اعلان ہوتا ہے، جان کے ساتھ ساتھ مال دو. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اپنا مال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈالنے کے لیے اپنا گھر کا سارا مال لے کر آتے ہیں. ابھی صدیق اکبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے نہیں. اللہ تعالی جبرائیل کو بھیجتے ہیں کہ جبرائیل جائیے اور صدیق اکبر کے اللہ کے نبی کے دربار میں آنے سے پہلے صدیق اکبر کو میرا سلام عرض کیجئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائیے کہ اللہ تعالی کو صدیق اکبر کا صدقہ، زکات، چندہ، جنت کے لیے چندہ اتنا زیادہ پسند آیا کہ اللہ آج اپنے پیارے آقا کے ساتھ ابو بکر کو بھی سلام عرش معلیٰ سے پہنچا رہا ہے. اتنی بڑی فضیلت والے صحابی فرماتے ہیں کہ کاش میں درخت کا پتا ہو جاتا، کل قیامت کے دن اللہ میرے سے سوال جواب نہ کرتے. کاش میں کسی مومن اور مسلمان کے داڑھی کا بال ہو جاتا، کاش اللہ مجھے پیدا ہی نہ کرتا. اتنی ساری خوشخبریاں ہونے کے باوجود، اللہ کے دربار سے سلام آنے کے باوجود، صدیق اکبر کا ڈر کل قیامت کے دن کے لیے ایسا ہے. اسی قیامت کے دن کے عذاب سے بچانے کے لیے اللہ نے فرمایا کہ روزے رکھ لو تاکہ میں تمہیں ایسے خطرناک دن سے، جس دن سے ابو بکر صدیق ڈر کے مارے رو رہا ہے، اس دن میں تم کو نجات
کو نبی بناتے میرے بعد تو وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جن کے کہنے کی بنا پر اللہ نے مقام ابراہیم پر حاجی کو 2 رکعت نفل پڑھنے والی آیت نازل کیا۔ ان کی تمنا کی بنا پر وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، آج حج کرنے والے حاجی، عمرہ کرنے والے حاجی طواف کے مکمل ہونے کے بعد جب 2 رکعت مقام ابراہیم کے اوپر نماز پڑھتے ہیں قریب جا کر، یہ کوئی اور نہیں بلکہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی تمنا تھی، ان کی خواہش تھی کہ کاش اللہ یہاں پر 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دے دیتا۔ یہ ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، اتنے بڑے مقام والے جن کی جنت کو اللہ کے نبی نے معراج کے موقع پر دیکھ کر آئے۔ معراج کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے جنت کا محل دکھایا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں عمر، تیرے جنت کے محل کو دیکھنے کے بعد میری تمنا ہوئی کہ اندر جا کر دیکھوں تیری جنت کا محل کیسا ہے، لیکن تیری غیرت نے مجھے روک دیا، میں اندر نہیں گیا۔ صدیق عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے کہ یا رسول اللہ، آپ کے جوتیوں کے صدقے میں مجھے جنت ملی، آپ کی دعا کی برکت سے اللہ نے مجھے کلمہ پڑھایا، ورنہ تو میں آپ کو قتل کرنے کے لیے تلوار لے کر نکل گیا تھا۔ یا رسول اللہ، اگر آپ میرے محل میں داخل ہو جاتے جنت کے محل میں تو میرے جنت کے محل میں اور روشنی پیدا ہو جاتی۔ اتنے بڑے مقام اور فضیلت والے صحابی روتے ہوئے اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ عبداللہ، جب میرے جانے کا وقت قریب آئے تو مجھے اوندا منہ لٹا کر گھسیٹنا، میرے گلے میں پٹی ڈال، رسی ڈال، مجھے اوندا منہ لٹا اور مجھے کھینچ۔ بیٹے نے کہا کہ ابو، ڈاکٹر نے منع کیا ہے، آپ کو حملہ ہوا ہے، خون جاری ہے اور مسلسل خون میں لت پت ہے آپ، اگر آپ کو اونڈے منہ ڈال کر کھینچوں گا تو آپ کو اور خون آئے گا۔ تو ابا نے کہا کہ بیٹے، جو حکم کر رہا ہوں وہ پورا کر۔ بیٹے نے ابا جان کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے میں پٹی ڈال کر کھینچا، پیشانی پر خون آیا، فرمانے لگے کہ عمر، اے اللہ، اگر تو نے عمر کو معاف نہیں کیا تو میں برباد ہو جاؤں گا۔ کیا مقام ہے ان کا؟ فرمایا کہ دریائے نیل اور دریائے فرات کے پاس اس کے پل کے اوپر اگر ایک کتا بھی پل کے اندر گر کر مر گیا تو کل قیامت کے دن عمر اللہ کو کیا جواب دے گا؟ جانوروں کا خیال رکھنے والے امیر المومنین پوری رات، آج کوئی حاکم، کوئی بادشاہ، کوئی امیر آپ نہیں بتا سکتے کہ غریبوں کی امداد، غریبوں اور مسکینوں کی جان پڑتال کرنے کے لیے پوری رات کش لگا رہے ہو، وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، رو رہے ہیں کہ اے اللہ، اگر تو نے مجھے معاف نہیں کیا تو میں کیا کروں گا؟ آئیے عثمان غنی کو دیکھیے، عید کا دن ہے، پورے ازواج مطہرات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے گھر پر اونٹوں میں عید کا
کا سامان لاد لاد کر بھیج رہے ہیں، آٹا، تیل، گھی، کھجور، پنیر، جو چیزیں عید کے لیے ضروری ہیں، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ میں ازواج مطہرات، مدینے کے غریب، بیوہ، یتیم، مسکینوں کے گھروں کو پہنچا رہے ہیں۔ عمر عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب قبرستان پہنچتے ہیں، قبرستان پہنچ کر قبر کے پاس کھڑے ہو کر اتنا روتے ہیں، اتنا روتے ہیں، کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ آپ کی داڑھی رونے کے پانی کی وجہ سے بھیگ جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ہر نبی کا کوئی دوست ہوگا، میرا دوست عثمان ہوگا۔ کیا ضرورت تھی ان کو قبرستان میں جا کر اپنی آخرت کے لیے رونے کی؟ کیا ضرورت تھی ان کو اللہ کے دربار میں قبر کو یاد کر کے رونے کی؟ اس لیے کہ قبر کا عذاب ایسا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اتنے بڑے صحابی ہیں، پھر بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے دربار میں اپنی آخرت کو یاد کر کے رو رہے ہیں۔ ایسے دن کی آخرت کے عذاب سے بچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے روزوں کو، تراویح کو، اعتکاف کو رات میں 4-3 بجے اٹھانے کو پسند فرمایا کہ میرے بندے اتنی سی محنت کر لے اور میں کل قیامت کے دن میں ان کو کامیاب کر سکوں۔ اسی بات کو یاد دلانے کے لیے یہ جمعۃ الوداع ہے، رمضان کا آخری جمعہ۔ یہ جمعہ جا رہا ہے، جاتے جاتے مجھے کہہ رہا ہے کہ تو نے میرا کیا عزت کیا۔ میں تیرے پاس اللہ کے دربار سے آیا تھا، میرا مقام اللہ کے پاس بہت اونچا تھا، میں عرش معلیٰ سے آیا تھا، فرشتوں کی جھرمٹ سے آیا تھا۔ اللہ نے پیارے آقا کی صورت کو دیکھ کر رمضان کا مہینہ مسلمانوں کو عطا کیا تھا، جمعۃ الوداع۔ اس جمعہ کے بعد آئندہ جمعہ آپ کو رمضان کا نہیں ملے گا، اور 4-5 گھنٹے کے بعد رمضان بھی ہم سے جدا ہو جائے گا۔ وہ افطاری کی گھڑیاں، وہ سحری کی گھڑیاں آپ کو کوئی تراویح کی نماز پڑھنے کے لیے مجبور نہیں کرے گا۔ آپ کو کوئی 4-5 گھنٹے کے بعد سحری کی، افطاری کی مصیبت، تکلیف آپ کو نہیں دے گا۔ 4-5 گھنٹے کے بعد آپ کو 10 دن کا اعتکاف بیٹھنے کے لیے کوئی نہیں کہے گا۔ جدا ہو رہا ہے رمضان ہم سے، اور جاتے جاتے شکوہ کر رہا ہے کہ میں آیا تھا تمہارے گھر، تمہارے محلہ، تمہارے شہر، تمہارے ملک، تمہارے دکان مکان میں تم نے میری کیا عزت کی، کیا احترام کیا۔ میں روزے لے کر آیا تھا، کیا تم نے روزے رکھے؟ میں روزے لے کر آیا تھا، میں کہہ رہا تھا کہ میرا ادب کرو، میرا ادب کرو، میرا احترام کرو، تم نے روڈوں پر کھڑے ہو کر کیوں کھایا؟ یہ کل قیامت کے دن رمضان کو اللہ زبان دیں گے، وہ سوال کرے گا۔ میں نے روزے لے کر آیا تھا، تمہارے گھر میں 3 ٹائم برابر پکتا رہا، میرے آنے کے باوجود تمہارے گھر میں 3 بار
لیلۃ القدر ہے، جس میں اعتکاف ہے، جس میں روزے ہیں، جس میں تراویح ہے، کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں ہماری شکایت کرے گا تو دوبارہ اللہ ہمیں روزہ رکھنے کے لیے نہیں بھیجے گا، دوبارہ اللہ زکات دینے کے لیے نہیں بھیجے گا، تراویح کی نماز پڑھنے کے لیے نہیں بھیجے گا، اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے نہیں بھیجے گا۔ یہ رمضان کا مہینہ جا رہا ہے، جمعۃ الوداع ہے، کتنے لوگ ہیں جن کو یہ جمعہ آخری جمعہ ہے؟ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں رہوں گا۔ کتنے لوگوں کے لیے یہ جمعہ آخری جمعہ ہے رمضان کا؟ کتنے بچے، کتنے نوجوان، کتنے بڑے، کتنے بزرگ، کتنے علماء جن کے لیے یہ رمضان آخری بننے والا ہے، اور ہم میں سے کسی کو نہیں معلوم کہ ہم یہ جمعہ میں بیٹھے ہیں، یہ رمضان کے بعد آئندہ رمضان کی اس جمعہ میں مسجد میں نہیں رہیں گے۔ کتنے ہزاروں کی تعداد میں لوگ گزشتہ سال کے جمعۃ الوداع کے موقع پر مسجد میں موجود تھے، آج قبروں کے تلے دبے ہوئے ہیں، رو رہے ہیں، اللہ سے گڑ گڑا رہے ہیں کہ اے اللہ بھیج دے دنیا میں، ایک لحظہ، ایک منٹ، ایک سیکنڈ بھی تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ اللہ مرنے کے بعد دوبارہ کسی کو دنیا میں آنے کا موقع نہیں دیتے۔ اذا جاء اجلهم، جب کسی کا وقت آ جاتا ہے کہ دوبارہ اللہ تعالیٰ اس کو موقع نہیں دیتے۔ آج جمعۃ الوداع ہم سے کہہ رہا ہے 30 روزے رکھنے والے بھی تکبر نہ کرو، 10 دن کا اعتکاف بیٹھنے والے بھی اپنے اندر میں پناہ مت پیدا کرو، دل میں یہ خیال نہ آئے کہ میں 30 روزے رکھا ہوں، 10 دن کا اعتکاف بیٹھا ہوں، میں نے اپنے پیسوں میں سے لاکھوں روپے زکات دے دیے، یہ خیال ہمارے دلوں میں پیدا نہ ہو۔ جانے والا جمعہ ہمیں تعلیم دے رہا ہے، تمہاری طاقت نہیں تھی روزہ رکھنے کی، اگر اللہ چاہتا تو 30 کے 30 دن ICU میں ایڈمٹ کر دیتا، تمہاری طاقت کی بنا پر تم نے تراویح کی نماز نہیں پڑھی، تمہارے گھٹنوں میں، تمہارے پاؤں میں، تمہارے جوڑوں میں، تمہارے جوائنٹس میں طاقت دینے والی ذات اللہ کی تھی۔ کتنے لوگ ہیں جن کو گھٹنوں کا آپریشن ہو کر ICU میں پڑے ہوئے ہیں، پٹیاں بندھی ہوئی، پیر ہلا نہیں سکتے، انگلیاں ہلا نہیں سکتے، کروٹ نہیں بدل سکتے۔ یہ دل میں خیال مت لاؤ کہ میں نے زکات دیا، جمعۃ الوداع ہم سے کہہ کے جا رہا ہے کسی بھی عبادت میں دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر اور گھمنڈ مت لو، یہ تمہاری طاقت نہیں ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ نے آپ کو چن لیا، 30 روزوں کے لیے چن لیا، تراویح کی نماز کے لیے چن لیا، تاک رات میں عبادت کرتے رونے کے لیے چن لیا، اور اس کے ساتھ ساتھ 10 دن کے اعتکاف کے لیے چن لیا۔ دل میں رائی کے دانے کے برابر میں اگر کچھ پیدا ہوا تو ہماری عبادت بیکار ہو جائے گی۔ کل قیامت کے دن اللہ کہیں گے کہ تیرے روزے، تیری عبادت، تیرا اعتکاف، تیری تراویح، تیرے 3 قرآن، تیرے 4 قرآن، تیرے 5 قرآن، تو نے جس کے لیے پڑھا تھا ان کے پاس جا کے ثواب لے لے۔ تیرا روزہ میرے لیے ہو، تیری زکات میرے لیے ہو، تیرا اعتکاف میرے لیے ہو، رمضان میں 10 قرآن ختم کرنا بھی میرے لیے ہو،
غریبوں کی، بزرگوں کی، یتیموں کی مدد کرنا بھی میرے لیے ہو۔ یہ جانے والا جمعہ عبادت کرنے والوں کو بھی سبق سکھا کے جا رہا ہے کہ اپنے اندر اخلاص پیدا کرو۔ میں جا رہا ہوں، آؤں گا دوبارہ 11 مہینے کے بعد، آنے تک تم اپنی اپنی نمازوں میں، تلاوت میں، زکوٰۃ میں، حج میں، عمرے کی حفاظت کرنا۔ تم نے رمضان میں روزہ رکھ کر حلال چیزوں کو چھوڑا تھا، پانی حلال، کھانا حلال، بیوی حلال۔ میرے جانے کے بعد حرام کے قریب بھی مت جانا۔ میں نے تمہیں حلال چیزوں سے روکا، جانے کے بعد میرے اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنا۔ میرے جانے کے بعد جیسا رمضان میں زبان کی حفاظت کی، زبان کی حفاظت کرنا۔ میرے جانے کے بعد اپنے مالوں کی حفاظت کرنا۔ جانے والا رمضان ہمیں یہ سبق دے کر جا رہا ہے کہ 11 مہینے تک اللہ والے بن کے رہو۔ جان نظر آتے ہی شیطان کی بیڑیاں کھول دی جا رہی ہیں۔ شیطان کے جال میں مت پھنسو، متقی بنو۔ تمہیں 30 روزے اسی لیے رکھوائے گئے تھے تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو، ڈر پیدا ہو، اللہ کی پرہیزگاری پیدا ہو۔ 30 روزے ہم نے رکھے ہیں، انشاءاللہ اللہ کے ذات سے امید ہے کہ ہم آئندہ 11 مہینے اللہ سے ڈرتے ہوئے گزاریں گے۔ اور جنہوں نے ناقدری کی، طاقت ہونے کے باوجود روزے چھوڑے، طاقت ہونے کے باوجود عشاء نہیں پڑھی، طاقت ہونے کے باوجود تراویح نہیں پڑھی، طاقت ہونے کے باوجود چائے پانی نہیں چھوڑا، دن میں 3 بار کھایا پیا، خون کے آنسو روئیں گے تو بھی کم ہے، پوری رات روئیں گے تو بھی کم ہے، کہ جنہوں نے رمضان کو شعبان کے جیسا گزار دیا۔ مسجد کے سامنے سے جا رہے ہو رمضان کے مہینے میں، نماز چھوڑ کے جا رہے ہو، بغیر روزے کے کھا رہے ہو، چبا رہے ہو، پوچھنے پر کہتے ہو کہ ہم کو روزہ رکھنا مشکل ہے، دھوپ بہت زیادہ ہے، کام زیادہ ہے۔ جنگ بدر سے بھی زیادہ اب تو کام نہیں ہوگا۔ 313 صحابہ روزے کی حالت میں جنگ کے میدان میں، خطرناک مکہ المکرمہ کی دھوپ ہے، اللہ کے رسول کے منع کرنے کے باوجود روزے کے ساتھ ہیں۔ ان سے زیادہ آپ کا روزہ محنت والا نہیں۔ آپ کے گھر میں فین ہے، مسجد میں پنکھا ہے، ٹھنڈا پانی ہے، قالین ہے، سونا چاہتے ہیں تو سونا سو سکتے ہو، آرام کر سکتے ہو۔ اس کے باوجود جن لوگوں نے رمضان کی ناقدری کی، اللہ رحیم ہے، اللہ غفور ہے، توبہ کرے، استغفار کرے، اللہ سے معافی چاہیں، ورنہ وہ حدیث آپ نے سنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھتے چڑھتے 3 مرتبہ بددعا دیے، آمین بولے۔ ایک بددعا ان لوگوں کے لیے کہ جن کے اوپر رمضان کا مہینہ گزر گیا اور ان کی مغفرت نہیں ہوئی، روزے رکھ کر، تراویح کی نماز پڑھ کر ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے ایسا آدمی جس کے اوپر رمضان کا مہینہ گزر گیا اور اس کی مغفرت نہیں ہوئی۔ رونے کا مقام، افسوس کرنے کا مقام۔ اسی لیے فرمایا لیس العید لمن لبس الجدید، نئے کپڑے پہننے کا نام عید نہیں، نئے کپڑے پہننے کا نام عید نہیں۔ کل آپ دیکھیے عید کے دن بہت سارے لوگ جنہوں نے رمضان میں ایک روزہ بھی نہیں رکھا ہے، نئے کپڑے پہن کر عیدگاہ کو آ جائیں گے۔ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے ایسے لوگوں کو کہ کیا منہ لے کر آپ نئے کپڑے پہن رہے ہو۔ کل عید کے دن آپ کا سرما لگانا، آپ کا
عید کا دن روزے داروں کے لیے، عید کا دن رات میں جاگنے والوں کے لیے، عید کا دن زکات دینے والوں کے لیے، عید کا دن روزے رکھنے والوں کے لیے، عید کا دن رات میں جاگنے والوں کے لیے، تراویح کی نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ اس لیے حدیث میں ہے کہ عید کی صبح ہوتی ہے تو فرشتے راستوں کے دونوں کناروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے روزوں کی وجہ سے، تمہاری تراویح کی نماز کی وجہ سے اللہ تمہاری مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اعلان کرتے ہیں جاؤ، میں نے رمضان کے روزوں کے بدلے میں تمہیں معاف کر دیا، تراویح کی نماز کے بدلے میں معاف کر دیا، اب چلے جاؤ بخشے بخشائے۔ اس لیے عبادت کرنے والے بھی مغفرت طلب کریں، جن لوگوں نے رمضان کو برباد کر دیا ایسے لوگ بھی مغفرت کریں۔ اور خصوصاً آج عید کی رات ہے، لیلۃ الجائزہ ہے، کل یوم الجائزہ، آج لیلۃ الجائزہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی عید کی رات میں جاگ لیتا ہے، عبادت کر لیتا ہے، پوری رات نہ صحیح، تھوڑی رات، اگر آج انعام کی رات ہے، 30 دن آپ نے محنت کیا، مزدوری کیا، تکلیف کو برداشت کیا، روزے رکھا، تراویح پڑھی، زکات دیا، صدقہ دیا، آج آپ کو پیمنٹ لینے کا دن ہے۔ ایک جاب کرنے والا آدمی، کام کرنے والا آدمی، دکان میں مزدوری کرنے والا آدمی، 10 تاریخ کو اس کو پیمنٹ ملتا ہو، 10 تاریخ کو وہ حاضر نہ ہو تو کیا پیمنٹ لے سکے گا؟ آج رمضان کے بدلہ لینے کی رات، روزوں کا بدلہ لینے کی رات، تراویح کا انعام لینے کی رات، صدقے کا انعام لینے کی رات ہے۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں اور میں اپنے آپ کو بھی کہتا ہوں کہ آج کی رات میں کم سے کم تھوڑی دیر اللہ سے انعام لے لیں، رو لیں، جاگ لیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو 5 راتوں میں جاگا، عید الفطر کی رات میں، عید الاضحیٰ کی رات میں، شعبان کی 15 تاریخ کی رات میں، یوم النحر کی رات میں، لیلۃ الترویہ کی رات میں، رجب کی پہلی رات میں جو جاگا، جنت اس کے لیے واجب ہے۔ کتنا بڑا موقع ہے کہ آج ہم جاگیں، عبادت کریں، اللہ جو ہمیں انعام دے گا اس انعام کو حاصل کریں۔ نمبر 3، صدقہ فطر۔ ہر آدمی اپنے گھر والوں کی جانب سے، اپنی بچوں کی جانب سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکات الفطر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر سے پہلے فطرے کو واجب اور فرض فرمایا، اس لیے کہ روزے کی حالت میں اگر ہم سے کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں تو ان غلطیوں کو اللہ تعالیٰ فطرے کی برکت سے معاف کریں گے۔ روزے میں اگر ہم سے گناہ ہو گیا، تراویح میں گناہ ہو گیا اور رمضان کے مہینے میں ہم سے گناہ ہو گیا، آپ اپنی جانب سے، بیوی کی جانب سے، اللہ نے طاقت دیا تو بہن کی جانب سے، نابالغ بچوں کی جانب سے، بڑوں کی جانب سے، جو آپ عید الفطر کو جانے سے پہلے فطرہ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس فطرے کی برکت سے رمضان کے روزے میں چھوٹے موٹے جو گناہ ہم سے ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور جو لوگ بیماری کی وجہ سے روزے نہیں رکھے، 30 دن گزر گئے، ایک روزہ بھی نہیں رکھا، ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ آئندہ بھی نہیں رکھ سکتا، جو آدمی روزہ چھوڑا، آئندہ رکھنے کی طاقت ہے اس کی بات نہیں، ایک ایسا بوڑھا، ایسا کمزور، ایسا بیمار جو آئندہ بھی اچھا ہونے کی کوئی امید نہیں، ایسے آدمی کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے روزے کا فدیہ ادا کرے۔ ایک روزے کا 100 روپیہ، 30 روزے کے 3000 روپیے کسی غریب کو، کسی غریب رشتہ دار کو، کسی مجبور یتیم کو ان 30 روزے کے بدلے میں 3000 روپے صدقہ دے دیجئے، اللہ تعالیٰ اس کے روزے کی جو گناہ ہوئے ہیں اس کو معاف فرمائیں گے۔ اور جان بوجھ کر چھوڑنے والے رمضان کے بعد
خدا کریں اور رکھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو، مجھے، آپ کو، پوری امت کو کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آج جمعۃ الوداع کے موقع پر اس جمعہ کا ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آج جو جمعہ کی وداع، جو جمعۃ الوداع ہے، آج ہم تمام اللہ سے دعا کریں، خصوصاً عربی خطبے کے بیچ میں 1 منٹ کا یا چند سیکنڈ کا ہم کو موقع دیا جاتا ہے، دل ہی دل میں معافی چاہے، دل ہی دل میں رو لے، دل ہی دل میں رمضان کی ناقدری کرنے والے بھی، عبادت کرنے والے بھی اس تھوڑے سے وقفے میں دعا کر لیں، اللہ اس میں دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ اس لیے ہم تمام اللہ سے آج دعا کریں، اللہ تعالی ہم تمام کو قبول فرمائے۔ لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اے اللہ تمام کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ آج جمعۃ الوداع ہے، رمضان کا آخری جمعہ ہے۔ اے اللہ رمضان کا مہینہ بس چند گھنٹوں کا مہمان ہے۔ اے اللہ ہم نے اس رمضان کی کوئی عزت نہیں کی، کوئی احترام نہیں کیا، روزوں میں کمزوری، تراویح کی نماز میں کمزوری، عبادت میں کمزوری۔ اے اللہ جیسا رمضان کا حق ادا کرنا تھا ویسا ہم سے نہیں ہوا۔ اے اللہ یہ مہمان چند گھنٹوں کے بعد ہم سے جدا ہونے والا ہے۔ اے اللہ ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم تمام کے روزوں کو قبول فرما۔ اے اللہ ایک روزہ بھی اگر تو نے ہمارا قبول کر لیا تو کامیابی کے لیے، نجات کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اے اللہ ہمارے روزوں کو مردود نہ فرما۔ اے اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما۔ اے اللہ زکوٰۃ کو قبول فرما، اعتکاف کو قبول فرما، تراویح کی نماز پڑھنے کو قبول فرما، قرآن مجید کی تلاوت کو قبول فرما، جتنے بھی ہم نے نیک کام کیے ہیں قبول فرما لے۔ اے اللہ رمضان کی برکت سے ہماری مغفرت فرما دے۔ اے اللہ رمضان کے روزوں کی برکت سے ہماری زندگی کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ کل عید ہے، صحیح معنوں میں عید کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، استغفار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ آئندہ بھی رمضان کا مہینہ نصیب فرما، صحت نصیب فرما، تندرستی نصیب فرما۔ اے اللہ ہم میں سے ہر ایک کو، پوری امت کو بار بار ایسے مبارک مہینے نصیب فرما، شب برات نصیب فرما، شب معراج نصیب فرما۔ اے اللہ جن کی عمروں میں، اے اللہ تمام کی عمروں میں برکت نصیب فرما۔ جو ہمارے بڑے ہیں، عمر والے ہیں، ان کی عمر میں برکت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے اساتذہ کی عمر میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، عذاب قبر سے ان کی حفاظت فرما، ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے خاندان، قبیلوں میں، رشتہ داروں میں جو بھی اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں سب کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ یہ مغفرت والا مہینہ، جہنم سے آزادی والا مہینہ، ہم میں سے ہر ایک کو جہنم سے آزادی نصیب فرما، ہماری گردنوں کو جہنم سے چھٹکارا نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے روزے اس قابل نہیں کہ آپ کے دربار میں پیش کر سکیں، ہماری تراویح ایسی نہیں کہ آپ کے دربار میں پیش کر سکیں۔ روزے تو صحابہ کے، اولیاء کے، بڑے بڑے اللہ والوں کے تھے جنہوں نے رمضان کا حق ادا کیا۔ اے اللہ پھر بھی ہم آپ کی ذات سے امید رکھتے ہیں، آپ رحیم ہیں، رحمان ہیں، ضرور ہمارے روزوں کو قبول فرمائیے، ہماری تلاوت کو قبول فرمائیے، گناہوں کو معاف فرمائیے۔ اے اللہ ہم نے جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ رمضان کے بعد بھی اے اللہ مساجد کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرما، تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ
کل جو عید ہونے والی ہے سکون کے ساتھ، امن کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، آپ کی امداد اور مدد کے ساتھ اے اللہ عید گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ عید کے دن گناہ کرنے سے، نماز چھوڑنے سے ہم تمام کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم تمام کی عورتوں کو عید کے دن بے پردگی سے حفاظت فرما۔ اے اللہ معاف فرما، معاف فرما۔ اے اللہ جہاں جہاں جو ملک میں مسلمان پریشان ہیں، اے اللہ یہودیوں سے، نصرانیوں سے، ان دونوں کو ختم فرما۔ اے اللہ ایمان کی دولت سے مالا مال فرما، کلمہ نصیب فرما۔ اے اللہ اگر ان کے حق میں ایمان نہیں ہے، کلمہ نہیں ہے، اے اللہ یہودیوں کو، ظالموں کو، مشرکین کو، ستم کرنے والوں کو نیست و نابود فرما۔ مسلمان جو گھروں سے بے گھر ہو گئے ہیں، دوبارہ ان کے گھروں کو آباد فرما۔ یتیموں کی کفالت فرما، یتیموں بیواؤں کی تو مدد فرما۔ اے اللہ سکون نصیب فرما، چین نصیب فرما۔ اس دعا کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔